بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ٹیکسٹ میسیجز جو واٹس ایپ کے ذریعے ہیں ہم آقا کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، میں رورکی سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ خدا نے قرآن مجید میں جب بھی نیک عمل کرنے والوں کا ذکر کیا ہے تو کہا ہے کہ تمہیں ایسی جنتیں ملیں گی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ آپ یہ بتائیے کہ ایسا ان نہروں میں کیا ہے جو خدا نے ان کا ذکر کیا ہے؟ قرآن مجید میں یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، جی یعنی خود قرآن مجید بعض آیت کی تفسیر کرتی ہیں۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 15ویں آیت میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ 4 نہروں کا تذکرہ ہے۔ جی پہلی نہر جس کا تذکرہ ہے وہ ہے پانی، جی ایسا صاف شفاف پانی ہے کہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، بہت ہی کہ دنیا میں انسان تصور نہیں کر سکتا۔ دوسری نہر دودھ، جی جس کا مزہ رنگ کبھی بدلے گا نہیں۔ جی تیسری نہر شراب، تعجب نہ کیجیے، یہ جنت کا شراب ہے جسے شرابن طہورا کہا گیا۔ جی تیسری نہر لذۃ للشاربین، اسی آیت میں آیا ہے۔ جی تیسری نہر ہے، اور چوتھی نہر اصل مصفہ، پیور بالکل خالص شہد کی۔ یہ 4 نہریں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 15ویں آیت میں بیان کی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ تطہیر فاطمہ سانگلی مہاراشٹر سے۔ میرا سوال ہے کہ حرم میں جو نماز ہوتی ہے اس کا ٹیلی کاسٹ ون ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے۔ نماز کے وقت ایک شخص ہوتا ہے، یعنی ان کا مختصر سوال یہ کہ مکبر جو ہے وہ اول وقت میں نماز نہیں پڑھتا ہے، تو کیا اس شخص کو بعد نماز پڑھنے پر اول وقت جماعت کا ثواب ملتا ہے؟ اول وقت نماز پڑھنے کا الگ ثواب ہے، اور مکبر بننے کا، تکبیر کہنے کا، لوگوں کو ایک سسٹم و ترتیب سے نماز کے لیے تیار کرنے کا الگ ثواب ہے۔ بہرحال اول وقت کا اس کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن خود اس کے عمل کا ثواب عین ممکن ہے کہ خود اس عمل سے زیادہ ہو جائے کہ سینکڑوں لوگوں کو جو وہ نماز پڑھوا رہا ہے اس طریقے سے سسٹم اور نظم کے تحت، ڈسپلن کے ساتھ۔ جی اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اور السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ This question is from my wife. If she is in wudu and suddenly need to change the pamper of her infant child, will her wudu still be okay or she has to do wudu again? یعنی اگر بچے کا پیمپر بدل دیا، اس کا پوتڑا بدل دیا، تو کیا وضو خاتون کا یا مرد کا ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جو 6 یا 7 مبتلات وضو، اس کے علاوہ کوئی مبتلات وضو نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں محمد زما دہلی سے بول رہا ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا انتقال واقع کربلا سے کتنے ٹائم بعد ہوا؟ اسی سال ہوا ہے، اہل بیت قید میں تھے اسی سال، اور اسی سال ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دہلی 96 نی اشوک نگر، محمد نثار۔ جناب، میرا یہ سوال ہے، جیسے ہم کسی کو نماز کے لیے کہیں اور قرآن شریف پڑھنے کو کہیں اور وہ کوئی بات نہ سنے، تو ان کو دین کے راستے میں لانے کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیجیے۔ دین کے راستے پہ لانے کے لیے دعا اور وظیفہ کارگر نہیں ہوتی ہیں، عمل کارگر ہوتا ہے۔ جی، اور اگر ہم خود عمل کرتے ہیں تو دیکھ کے ان کو بلایا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی ایسا انسان ہے کہ جو بزرگ ہے، سن رسیدہ ہے اور سمجھدار ہے، تو اس کو نماز کیوں پڑھی جاتی ہے یہ بتایا جائے، روزہ کیوں رکھا جاتا ہے یہ بتایا جائے، اللہ کی نعمتوں کو اس کے سامنے بیان کیا جائے، پھر اس کو نماز اور روزے کی طرف دعوت دی جائے، لگایا جائے۔ ضد سے یا زبردستی اور بحث سے نہیں لایا جا سکتا۔ جب تک انسان خدا کو نہیں پہچانے گا، خدا کی معرفت نہیں حاصل کرے گا، اس وقت تک وہ عبادت کے قریب نہیں آ سکتا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ نمازوں میں سورہ انا انزلنا کا کیا ثواب ہے؟ دیگر سوروں سے کیا یہ سورہ افضل بھی ہے؟ تفصیل سے بیان فرمائیں۔ سارا قرآن افضل ہے، اور ظاہر ہے کہ جس سورے جو بعض ہیں اس میں فضیلت بیان کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ یاسین کو قلب کہا گیا ہے، جی، سورہ رحمان کو عروس کہا گیا ہے۔ جی، سورہ قدر پڑھنے کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ اس میں
1000 جو شب قدر کے جو فضائل اس کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس لیے پڑھا جاتا ہے، ورنہ کوئی خاص اس طریقے سے کہ نماز میں اس کو پڑھا جائے کچھ نہیں ہے۔ اور جو دوسرے سورے ہیں اس کے بنسبت، کیونکہ اس میں مطلب بہت زیادہ ہے اور معرفت کی بنیاد پر یہ سورہ، معرفت کی بنیاد پر، اہل بیت کی معرفت کی بنیاد پر یہ سورہ، اس میں کیونکہ شہزادی زہرا سے سلام اللہ علیہ سے یہ مربوط ہے، اس لیے عقیدت اور معرفت کی بنیاد پر اس کو نماز میں پڑھنا بہت اچھا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام قائم رضوی ہے، میں کانپور سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام کو رمضان میں ضربت لگی اور حضرت علی علیہ السلام تکلیف میں تھے، تو کیا امام علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا یا نہیں، یا اس کو امام حسن نے بعد میں قضا فرمایا علیہ السلام؟ سے پہلے تو یہ کہ یہ مسائل زندگی ہے یا شرعی مسائل یہاں پر بیان کیے جاتے ہیں، اس سوال کا ہماری زندگی پر، ہماری دنیا میں، ہماری آخرت میں کیا فائدہ ہے؟ بے شک وہ امام ہیں، وہ اپنی ذمہ داری کو بہتر سمجھتے ہیں، وہ ہمیں راستہ بتانے آئے ہیں۔ وہ انہوں نے روزہ رکھا نہیں رکھا، امام نے قضا کیا نہیں کیا، ہماری زندگی میں اس کا کیا اثر ہے؟ ہم کو شریعت کا حکم بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر ہم مجبور ہیں، کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پائے تو ہمیں قضا کرنا ہے، مر گئے تو جو بھی وارث ہے، بڑا بیٹا ہے، وہ قضا کرے گا۔ یقیناً جو شرعی ذمہ داری رہی ہوگی اسی پر عمل کیا ہوگا۔ اگر مولا نہیں رکھ پائے ہوں گے تو یقیناً مولا امام حسن نے قضا کیا ہوگا۔ لیکن میں پھر آپ تمام جوانوں سے خاص کر کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے سوال کریں جس کا کم سے کم دنیا اور آخرت کہیں پر کوئی فائدہ ہو۔ ایسے سوال کے چکر میں، ایسی معلومات کے چکر میں، خاص طور سے یہ جو آج کل واٹس ایپ اور نہیں معلوم کون سی چیزیں چل گئی ہیں، دنیا بھر کے اس پہ سوال آتے ہیں، اور پھر آپ اپنے علاقے کے عالم دین اور ان لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور نہ جانے کتنے فون آنے لگتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ صحیح کہہ رہے ہوں گے مولانا آپ بیتی کہہ رہے ہیں، ہاں بالکل آپ بیتی ہے، کوئی سوال آیا نہیں کہ ادھر فون آنے لگتے ہیں۔ خدا کے لیے ہر اس سوال کا جواب ڈھونڈیے کہ جس کا دنیا میں فائدہ ہو یا آخرت میں فائدہ ہو۔ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے سوالوں سے، ایسے جوابوں سے پرہیز کیجیے، کیونکہ نماز تعقیبات نماز میں آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک من علم اعوذ بک من علم لا ینفع، ایسے علم سے میں بچنا چاہتا ہوں، مجھے بچا کے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ I am really thankful to the program مسائل زندگی، alhamdulillah, which is really a good source to update our religious teachings. Sir, there is a suggestion to our channel to start a program particularly for females, مسائل خواتین, as I feel this is much more needed. Thanks regard, سید قائم حیدر رضوی، ہری نگر کالونی، لکھنؤ۔ انشاءاللہ آپ کے سجیشن ہم منتظمین کی خدمت میں ضرور پیش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس پر عمل ہو۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ پیش نماز کے پیچھے جب ہم ظہر اثر نماز پڑھتے ہیں تب ہمیں سورہ مون رکھ کر پڑھتے ہیں، ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ محمد علی، ہمت نگر، گجرات۔ یعنی خاموشی سے پڑھنا چاہیے ظہر اثر میں یا سورہ پڑھنا چاہیے؟ کوئی ذکر کرنا چاہیے، سورہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ سبحان اللہ کہہ لے، الحمدللہ کہہ لے، صلوات کہہ لے، بہترین ذکر ہے، افضل ترین ذکر ہے، لیکن خود سورہ نہیں پڑھنا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ پلیز اس بار ہمارا آنسر دیں، یہ سیکنڈ ٹائم ہم نے اس چینل کو بھیجا ہے۔ میرا چینل ماشاءاللہ بہت اچھا چینل ہے، اللہ اس چینل کو اور ترقی عطا فرمائے، الہی آمین۔ ہمارا نام نہیں بتائیے پلیز، مولانا صاحب سے یہ بتائیں یہ کتنا جائز ہے کہ سارا دن ہم بہو کام کریں، ساس سسر کے لیے صبح تازہ ناشتہ بنائیں، ساس سسر کے ان ناتی نواسے بیٹیاں روز گھر آئیں، ماں باپ کے اور بہو ان کی خدمت کرے، انہیں پکا کے کھلائیں، اور حل یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے کھانا نہیں بچتا، ان سب کو کھلانے کے بعد ساس کو تو احساس ہی نہیں، وہ تو سمجھتی ہیں حق کے مہر میں ہم نے ان کی بیٹی اور ناتی کی غلامی لکھوا لی ہے۔ یہاں تک جھوٹے الزام تک سسرال والے لگا کر جاتے ہیں، اور شوہر ہمارے بولتے ہیں ماں کو سمجھا نہیں سکتے، ہم صبر کریں، ہر قسم کی ذلت سہیں، اور وہ خود بھی
ذلیل کرے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یقیناً بہت ہی دردناک یہ سوال اور یہ بیان ہے. خدا را ایسا نہ کریں اپنے اپنے گھروں میں. یہ المرأۃ ریحانۃ، عورت ایک پھول ہے، یہ ایک امانت ہے جس کو آپ اپنے گھر میں لے کے آ رہے ہیں. یہ نوکرانی نہیں ہے. خیال کریں، گھر میں اگر لڑکی آ رہی ہے اپنی مرضی سے کام کر رہی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس طریقے سے شوہر تک کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے زبردستی کرے کہ کھانا پکاؤ، کھلاؤ، کام کرو، خدمت کرو. نہیں، وہ کہ جائے کہ ساس سسر نند نندوئی اور اس ان کی طریقے سے خدمت کرے. دوسرے حصہ. جی خدا کے عذاب سے بچیے، ڈریے. قیامت میں سب کا حساب کیا جائے گا، کوئی بچے گا نہیں. اور نان و نفقہ واجب ہے، پہلے بالکل. بیوی کو کھلائے. اس کے بعد یہاں پر یہ جی. نظر ہے کہ سب کو کھلا کے اب بچتا نہیں ہے. جی افسوس ہے. انسان یہ کیوں نہیں سوچتا کہ نبی کریم نے فرمایا انما دنیا الآخرہ، یعنی دنیا کے ساتھ آخرت بھی ہے، ہم جی. کو آخرت میں جواب دہ ہونا ہے. جی لہٰذا اگر معاشرے اور سماج میں اپنی عزت نہیں بچا پا رہے ہیں تو کم سے کم خدا کے سامنے تو اپنے آپ کو ذلیل نہ کریں. جی. میں تمام ان لوگوں سے جو اس فکر کے حامل ہیں، وہ عورتیں جو ساس ہیں، جو بہوؤں کے سلسلے میں اس قسم کا رویہ رکھتی ہیں اور اپنی بیٹیوں کو وہ رانی سمجھتی ہیں، وہ مہارانی سمجھتی ہیں، خدا کے سامنے اپنے آپ کو کیا جواب دیں گے؟ توجہ کریں اس بات کے اوپر. معاشرے اور سماج کو اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے آگے بڑھائیں، ورنہ یہ ماں جو تمام لوگوں کی نوکرانی بن گئی، کل اگر اس کے بچہ ہو جائے تو یہ آپ کے بچے کی نوکرانی ہی تو ہوگی. پھر وہ بیٹا وہ بیٹی آپ کی کیا پیغام لے گی؟ توجہ کریں اس کے اوپر. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. یہ بھی ایک طویل سوال ہے، اس میں 2 سوالات ہیں، آپ کی خدمت میں پڑھ دیتے ہیں جلدی جلدی. السلام علیکم. علیکم السلام. استخارے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور استخارہ کب نکالا جاتا ہے؟ جب میں 18 سال کی تھی تب میرے پیرنٹس نے میری شادی کے لیے استخارہ نکالا تھا. جب میرے لیے رشتہ آیا تھا تو استخارہ میں ہاں آیا تھا، لیکن میری شادی اس لڑکے سے نہیں ہوئی. پھر واپس ایک رشتہ آیا تھا، تب استخارہ کیا، نکالا لکھا استخارہ کیا، تب بھی اچھا آیا تھا، تب بھی شادی اس سے نہیں ہوئی. پھر سے جب میرے شوہر کا رشتہ آیا تھا میرے لیے، تب بھی استخارہ دکھوایا تھا، تب بھی اچھا آیا تھا. اور میرے پیرنٹس ایک بہت ہی مشہور مولانا صاحب کے استخارہ نکالتے ہیں، اسے نکلواتے ہیں استخارہ. ہمیشہ میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گی. مجھے سمجھ نہیں آیا اللہ کی مرضی پہلے لڑکے سے ہاں تھی اور ہر بار ایسا کیوں ہوا کہ استخارہ بہتر ہے اور شادی نہیں ہوئی. میرا یہ سوال میری ایک نان مسلم فرینڈ نے مجھ سے پوچھا تھا اور میرے پاس اس کا جواب نہیں تھا، تو میں آپ لوگوں سے اس کا سوال پوچھ رہی ہوں. استخارے کا مطلب یہ ہے کہ طلب خیر کرنا. 2 طرح سے استخارہ ہوتا ہے. ایک یہ کہ نماز استخارہ پڑھ کے اللہ سے دعا کر دے اور اس کے بعد اس کام کو انجام دے، اللہ اس کے لیے بہترین خیر، نیکی، بھلائی جو بھی اس میں ہے مصلحت وہ عطا کرے گا. دوسرے استخارہ تسبیح اور قرآن کے ذریعے ہوتا ہے کہ اللہ کی رائے لی جاتی ہے اور بہترین عمل ہے. ہمارے علماء مراجع حضرت امام خمینی قدس سرہ، حضرت آیت اللہ بہجت قدس سرہ اور دوسرے علماء نے زندگی میں ہے کہ وہ لوگ بہت بے پناہ استخارہ دیکھتے تھے، دوسروں کا نکالتے تھے زبان میں، جیسے زبان میں نکالتے تھے. جی تو استخارہ بہت بہترین عمل ہے. انسان جہاں پر بھی کنفیوژن ہو، اس کو 2 شعبے آ جائیں، 2 آپشن ہوں، وہاں پر انسان کی جب عقل کام نہ کرے تو استخارہ دکھوا سکتا ہے. جی الخیرۃ عند الحیرہ، یعنی حیرت کے وقت جب انسان فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے تو استخارہ دکھا سکتا ہے. بہترین عمل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب رہا سوال یہ کہ ایک بار ہاں آیا، دوسری بار ہاں آیا، پھر تیسری بار بھی ہاں آیا اور شادی تیسرے سے ہوئی، کوئی حرج نہیں ہے. ممکن ہے استخارہ پہلے آپ کے والدین نے دکھایا ہو اور اس کے بعد پھر تحقیق کیا تو مناسب نہیں تھا آپ کے لیے وہ رشتہ، لہٰذا یہ حالات ایسے نہیں رہے، حالات ایسے نہیں ہیں، اس سے انکار کر دیا، پھر دوسرے سے پھر یہی مشکل پیش آئی، پھر تیسرے سے پھر استخارہ بہتر ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ استخارہ آ گیا تو واجب ہو گیا اس کام کو کیا جائے، ایسا نہیں ہے. جی دوسرا سوال ہے ان کا کہ میرے ایک دوست نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تم لوگ روزہ نماز دعائیں سب کرتے ہو کہ تم لوگ خوش رہ سکو، تم لوگ پریشانی سے دور رہو، تم لوگ کو رزق ملے اور تمہارا خدا تم سے راضی ہو.
میں نے ہاں کہا تو اس نے کہا کہ یہ ساری چیز تو ہم لوگ نہیں کرتے، پھر بھی وہ لوگ ہم لوگ خوش رہتے ہیں، ہم کو رزق ملتا ہے، ایسا کیوں؟ اس نے کہا انڈیا کا سب سے امیر آدمی ایک کا نام ہے جو میں نہیں لینا چاہتا یہاں، اب اور زیادہ امیر ہو گیا وہ، اس نے تو کبھی ایک وقت کی نماز ادا نہیں کی اور کبھی روزہ نہیں رکھا، پلیز اس کا آنسر ضرور دیجئے۔ یقیناً یہ سارے اعمال انسان انجام دیتا ہے صرف اس لیے نہیں کہ دنیا میں خوش رہے، دنیا کے ساری نعمتوں کو استعمال کرے، یہ سب تو ایک طریقے سے بونس ہے، جو دنیا کی نعمتیں، دنیا کی خوشیاں ہیں، ورنہ حقیقت میں یہ سارے اعمال کا اجر اور بدلہ آخرت میں ملے گا۔ بے شک یہ سب ہم لوگوں کے لیے بونس ہے، جی، جو ابھی دنیا کی نعمتیں مل رہی ہیں، یہ سب کچھ حقیقت میں سچی عبادت اور صحیح عبادت کرنے کے لیے یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے رکھی گئی ہیں کہ ہم ان نعمتوں میں خوش ہو کر خدا کی بہترین عبادت انجام دے سکیں۔ اب جو لوگ اللہ کی عبادتیں انجام نہیں دیتے، ٹھیک ہے، دنیا کی نعمتوں میں وہ سرفراز ہیں، وہ اپنی کوشش کی بنیاد پر ہیں، جی، اپنی کوشش اور محنت کی بنیاد پر وہ دنیا میں بہت بڑے بڑے آدمی بن گئے، نعمتیں حاصل کر لیا، سب کچھ ہے، لیکن اسی کوشش کا بدلہ اللہ نے انہیں دیا ہے، ورنہ آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام مولانا جاوید بھائی، آئی ایم سمیر رضوی فرام فیض آباد۔ مجھے پوچھنا ہے کہ اگر کوئی دعا کی بک یا قرآن شریف غلطی سے گر جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ غلطی سے گر جائے تو غلطی کی کوئی سزا نہیں ہے، نہ یہ کہ اس عمل میں انسان غلطی میں کوئی بھی گناہ کر جائے، توبہ کر لے، خدا معاف کر دیتا، بے شک، خیال رہے غلطی سے، جی، بھولے سے۔ بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، میرا نام محمد عباس ہے، ہم سرفراز گنج لکھنؤ سے ہیں۔ کوشچن، جو کربلا کا کفن دیا جاتا ہے اس کے بعد جو لوگ یہاں کا انڈیا کا کفن دیتے ہیں تو یہ دو کفن دینا کیسا ہے، یا یہ سب رسمن ہوتا ہے؟ نہیں، یہ رسم نہیں ہے، یعنی ثواب کے لیے بہترین کفن دے، کربلا کا کفن دے دیا جا سکتا ہے، بڑھا کے کپڑے رکھ دیا جا رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بہرحال اسراف نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر ایک کفن، بعض وقت ایسا ہوتا ہے لوگ احتیاطاً، کیونکہ کربلا کفن میں دعائیں لکھی ہیں، سب کچھ لکھی ہیں، تو وہ ایک اوپر سے بھی چادر اڑا دیتے ہیں، بدن سے کفن ٹچ ہے، اور کربلا کا کفن اگر کامل ہے، پورا ہے تو کافی ہے، لیکن اگر اس کے اوپر دوسرا کفن بھی دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ عام طور سے کامل نہیں ہوتا، وہ چادر اوپر سے ہوتی ہے۔ جی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، my name is Irfan and I am from Hyderabad. My question is, I'm an engineering student and I have one subject backlog and I'm trying seriously for it, but it was not completed even when I am performing all salah, and also I perform dua every time. Can you please tell me any dua or anything from which Allah may bless me and I may get pass in my exam? یہ ایک ان کا سبجیکٹ رہ جاتا ہے، یہ نماز ہی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی پڑھتے ہیں، کوئی ایسی خاص دعا بتا دیں جس سے یہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ کوئی خاص سبجیکٹ؟ انجینئرنگ کا کچھ ایک سبجیکٹ رہ گیا ان کا۔ بہرحال انسان جب لیسا للانسان الا ما سعی، بے شک، جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے، لہٰذا آپ کوشش کرتے ہیں الحمدللہ، اور کوشش کیجئے، خداوند عالم کامیابی دے گا۔ اور ساتھ میں دعا جو آپ کہہ رہے ہیں، سب سے ابھی میں نے عرض کیا اور آپ سے بھی یہی کہتا ہوں کہ نمازوں کو اول وقت پابندی سے پڑھیے۔ اگر نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں تو یقیناً اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ دعا کریں اپنے لیے، بہترین وقت ہوتا ہے نماز اول وقت ادا کرنے کے بعد، یقیناً خداوند تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا۔ اور اگر اس سے بہتر جاتے ہیں تو روزانہ کچھ آیتیں قرآن مجید کی اسی نیت سے پڑھیے، کچھ آیتیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ اللہ ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے ان چینل کی ٹیم کو، الہی آمین۔ میرا سوال ہے کہ جناب مجھے جواب آج تک نہیں ملا، پر امید کرتی ہوں اس کا جواب ضرور ملے گا۔ کیا قرض دار پیسہ واپس نہیں لوٹاتے ہیں 2 سال تک بھی؟ یوں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ لوگ تو اپنے ہی ہیں، پوچھتی ہوں تو جھگڑا ہو جاتا ہے۔ بہرحال اگر
یہ سوال یعنی جن لوگوں پہ قرض باقی اور نہیں دے رہے ہیں وہ توجہ کریں، قیامت میں بخشش نہیں ہوگی، اور خداوند عالم ایسے انسان کے لیے زندگی تنگ کر دیتا ہے جو دوسرے کا قرض لے کے ادا نہ کرے۔ لہٰذا اگر وہ لوگ سن رہے ہیں تو یہ محترمہ کا قرض ادا کریں، اور نہ یہ کہ جس کے ذمے جو قرض ادا کرے یا اس کو جا کے معاف کرائے، بے حل کروائے۔ یقیناً خداوند عالم سے مدد کر چاہتے ہوئے جا کے اگر انسان معافی مانگے گا یا کہے گا کچھ دن کے بعد دیں گے تو خدا مدد کرے گا بے شک۔ لیکن اگر نیت یہ کر لیا کہ ہمیں نہیں دینا ہے تو اس کا عذاب بہت زیادہ ہے، تمام برکتیں چھن جاتی ہیں، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ جی بالکل۔ اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سبھی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ون چینل کی ٹی آر پی انکریز ہو رہی ہے، الحمدللہ۔ آخرت میں بھی ہماری ٹی آر پی اگر بڑھ جائے اس کے لیے دعا کیجیے انشاءاللہ، اور آپ کا یہ پروگرام قائم رہے، الہی آمین۔ میرا سوال یہ ہے کہ اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا ہے جبکہ سگریٹ اور تمباکو وغیرہ کے لیے حرام لفظ کا استعمال نہیں ہوا ہے، جبکہ یہ چیزیں انسان کے لیے جسم کو دھیرے دھیرے خراب کر دیتی ہیں، تو یہ حرام کیوں نہیں ہے؟ اور ہر 5 میں سے 3 مرد اس کا شکار ہیں۔ اگر ہم قرآن کے واجب سجدے والی، اچھا یہ پہلا سوال، اس کا جواب پھر بعد میں دوسرا دیکھتے ہیں۔ تو یقیناً شراب کے لیے گناہ بہت زیادہ ہے، حرام قرار دیا گیا، لیکن یہ جو چیزیں ہیں اس میں اس طریقے سے نقصانات نہیں ہیں، لہذا حرام قرار نہیں دیا گیا۔ لیکن بعض مجتہدین کا کہنا یہی ہے کہ اور تقریباً سبھی کا، اگر یقین ہو جائے کہ یہ انسان کے لیے صحت کے لیے مضر ہے تو جائز نہیں ہے۔ حتیٰ مثلا آیت اللہ مکارم شیرازی کا فتویٰ یہ ہے کہ شروع کرنا اس کا حرام ہے۔ اگر ایک انسان عادی ہو چکا ہے تو ٹھیک ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کرے، لیکن جوان خصوصاً جو شروع کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ چینل ون کی جانب سے نوجوان طبقے کے لیے خاص پیغام ہے، برائے مہربانی گٹکا، سگریٹ، تمباکو، ان تمام چیزوں سے، مختلف چیزیں جو منہ میں رکھ کے بیکار کے پیسے ضائع کرتے ہیں، برائے مہربانی اس کو ترک کیجیے اور اس پیسے کو بچا کے راہ خدا میں خرچ کیجیے، انفاق کیجیے۔ یہ بیماریوں کا پیش خیمہ ہے۔ ہر وہ چیز جو صحت کے لیے، جیسے بھی آقا نے فرمایا شریعت کی روشنی میں، جو صحت کے لیے مضر ہے وہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور ہماری حکومت نے اور دنیا کی حکومتوں نے سگریٹ اور تمباکو نوشی کے اوپر جو اشتہارات دی ہیں اس پر غور کیجئے کہ کس طرح سے مضر نقصانات پہنچا رہی ہیں انسانی صحت کو۔ یہ نوجوان ضرور سنیں گے اور چینل ون کے خصوصی پیغام کو ضرور برسرے پیکار لاتے ہوئے اس کو ترک کریں گے تاکہ ہمارا نوجوان اس کی صحت اچھی رہے۔ بالکل، میں ایک واقعہ بتاؤں اس سے جڑا ہوا کہ ہمارے ایک بزرگ تھے خاندان کے، تقریباً 1960 کی دہائی کا واقعہ، انہوں نے بتایا کہ میں سگریٹ بہت پیتا تھا جی۔ اچانک ایک روز میں نے اپنے سگریٹ کا حساب کیا اور اتنے ہی پیسے کو نکال کے الگ رکھا، جی۔ اور پھر اس کے بعد میں اس پیسے کو الگ رکھتا گیا، کہا 1 سال پورا نہیں ہوا، اب جو میں نے اس پیسے کو اٹھا کے دیکھا اتنا پیسہ جمع ہو گیا تھا کہ میرے لیے اور میری اہلیہ کے لیے دونوں کے اوپر حج واجب ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 1 سال وقت نہیں گزرا، جی 1 سال کے اندر ہی اتنا پیسہ صرف سگریٹ نوشی کا جی جو انہوں نے ترک کر کے، لیکن وہ پیسہ الگ رکھتے گئے، جی جتنا روز لگتا تھا اتنا پیسہ الگ کیا، اور جب انہوں نے اس کو اکٹھا کیا تو دیکھا اور کہا اسی پیسے سے ہم لوگوں نے حج کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ آغا۔ اگر ہم قرآن کے واجب سجدے والی آیتوں کا ترجمہ پڑھیں تو کیا جب بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے؟ نہیں، خود آیات کا پڑھنا اور اس کا سننا اس سے واجب ہے، اگر اردو میں یا کسی بھی زبان میں سن رہے ہیں واجب نہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ خداوند چینل چلانے والے کو سلامت رکھے اور تمام دیکھنے والوں کو بھی سلامت رکھے اور آپ سب کو صحت عطا کرے۔ خدا، میرا آپ سے سوال ہے کہ نماز شب میں 40 لوگ کے نام لینا ہوتا ہے، اگر نام نہیں لے پائے، صرف اللہ ہم تمام مومن و مومنات کے لیے ایک ساتھ کہہ دیں تو کیا یہ کافی ہے؟ وقت کے اوپر ہے، اگر ہے تو آپ 40 نام لیے، ورنہ صرف اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات خلوص سے انسان کہتے تو کافی ہے۔
اجازت تو آخر ایک سوال لے لیں. بسم اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. نماز شب میں ہر 2 رکعت پہ اقامت کہہ کر نیت کرنا ضروری ہے یا صرف پہلی بار میں ہی اقامت کہنی ہے؟ اذان اور اقامت واجب نماز میں ہے، نماز شب واجب نہیں ہے. آج کا پہلا انعام جا رہا ہے جو کیا بولتے ہیں حرام زادے کہلاتے ہیں جو ہوتے ہیں ناجائز طریقے سے، تو وہ بڑے ہونے کے بعد میں ہے مطلب احکام شریعت پہ اچھی طرح سے عمل بھی کر رہے ہیں اور مطلب دین مذہب کی باتوں کا تو عمل کر رہے ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، تو سب کچھ ہے. اس کے باوجود میں نے ایسا کتابوں میں پڑھا ہے اور سنا ہے لوگوں سے کہ وہ ان کو جنت کی مطلب یہ خوشبو بھی نہیں سونگنے کو ملے گی. آج کا دوسرا انعام کے حقدار ہیں اہل بیت کے نزدیک ہونے کا، شہزادی کے نزدیک ہونے کا جو مطلب ان کا قرب حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ بہتر سے بہتر ذریعہ بتایا جائے جس سے کہ ہم اہل بیت کے نزدیک ہو سکیں. اور تیسرے انعام کے حقدار ہیں کہ میرے ایک دوست نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تم لوگ روزہ نماز دعائیں سب کرتے ہو کہ تم لوگ خوش رہ سکو، تم لوگ پریشانی سے دور رہو، تم لوگ کو رزق ملے اور تمہارا خدا تم سے راضی ہو. میں نے ہاں کہا تو اس نے کہا کہ یہ ساری چیز تو ہم لوگ نہیں کرتے، پھر بھی ہم لوگ خوش رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ آغا. چونکہ آج کے اس ایپیسوڈ کا وہ ختم ہو چاہتا ہے، کچھ سوالات رہ گئے لیکن چونکہ وہ ختم ہوا چاہتا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں. انشاءاللہ پھر آپ کو زحمت دیں گے اور آپ انشاءاللہ تشریف لائیں گے اسی طرح سے اور مستفیض فرمائیں گے ہم سب کو. ناظرین کرام، آپ کی جانب سے اپنی جانب سے حجت الاسلام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.